بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام محمد بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب، جناب خالد اقبال ملک صاحب چیئرمین فاؤنڈر گروپ، جناب اعجاز عباسی صاحب فارمر پریزیڈنٹ، جناب میاں اکرم فرید صاحب فارمر پریزیڈنٹ، جناب ملک سہیل صاحب، جناب فارمر پریزیڈنٹ شوکت مسعود صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ معزز ایگزیکٹو ممبران اور اسلام آباد چیمبر کے جتنے بھی ممبران آج یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ کو اسلام آباد چیمبر آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا اوپن ہاؤس آپ نے پنجاب کے گورنر ہاؤس کو رکھا، اس سے پہلے ہم نے یہ مثال نہیں دیکھی. اور میں اس چیز کا خود وٹنس ہوں کہ ہم نے آج تیسری دفعہ آپ کے ٹینیور میں آپ کو انوائٹ کیا، اور ہم نے جب بھی آپ کو انوائٹ کیا، چاہے وہ گورنر ہاؤس میں ہماری میٹنگ ہو، رمضان میں افطاری کے سلسلے میں ہم نے آپ کو انوائٹ کیا، اور آج ایکسیلنس ایوارڈز کے سلسلے میں ہم نے آپ کو انوائٹ کیا. اور آپ نے جس طریقے سے اسلام آباد چیمبر کی، میں سمجھتا ہوں کہ بیٹرمنٹ کے لیے ہمارا ساتھ دیا. میں اسلام آباد چیمبر کے تمام ممبران کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے آپ اسلام آباد چیمبر کی جو رہنمائی ہے وہ کرتے رہیں گے. اور یہاں پہ میں آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ اس بات کے لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لاہور گورنر ہاؤس میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے، تو ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ گورنر صاحب، اسلام آباد میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام، اس کے لیے آپ نے جس طریقے سے جو پنجاب کی انڈسٹریل مینجمنٹ کمپنی کو آپ نے آرڈر کیے، وہ ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے. ان کے ساتھ انہوں نے پوری فیزیبلٹی اس کے اوپر بنائی، اور آپ نے جس طریقے سے ایس ایم تنویر صاحب کو، جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، ان کو ہدایت دی. انہوں نے 2 جگہ ہمیں پرپوز کی، اور اس میں سے ایک جگہ انہوں نے موٹر وے کے اوپر شارٹ لسٹ کی. اور ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ شارٹ لسٹ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر اب جو ڈیولپمنٹ کا اور جو باقی کام ہے وہ بھی جلدی سے سٹارٹ ہو سکے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن جلدی سے ہوگی، ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو جلد سے جلد اس قابل بنائیں گے کہ وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے، تو ہی ہماری جو اکانومی کا حال ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. گورنر صاحب، 8 فروری کے الیکشنز کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایز بزنس کمیونٹی آف اسلام آباد اور پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی رزلٹ ان الیکشنز میں آئے ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کریں فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. جس طریقے سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ہار گئے، میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ ہر پاکستانی کے اندر ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آج جس دور سے گزر رہا ہے اس کے لیے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو تبھی پاکستان کا جو اصل اکنامک ریوائول ہے، اور جس کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا کہ خوددار مملکت، وہ تبھی پایا تکمیل تک پہنچ سکتی ہے. تو میری تمام لیڈرشپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اب جو بھی الیکشنز ہو گئے، ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئے، پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہو. اور جس طرح سے ابھی میاں شہباز شریف صاحب نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹرشپ کے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اکنامک ایجنڈے کی بات کی ہے اس میں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہاں پہ ہماری خواہش ہوگی کہ وہ پورے پاکستان کے جو چیمبرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں، ان کے ساتھ کنسلٹیشن کریں، اور ایک 10 سال کی ایسی ریفارمز کی پالیسی بنائی جائے تاکہ پاکستان وہ ترقی جو پچھلے کچھ عرصے میں حاصل نہیں کر سکا، وہ اہداف جو حاصل نہیں کر سکا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم نے اپنی اکانومی کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں ایکسپورٹس کے اوپر، لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر اب فوکس کرنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیے جو ہمارے لوگ یہاں سے پاکستان سے باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں، وہ ہمیں جو پیسے بھیج رہے ہیں، صرف اگر ہم ایک ملک فلپین کی اگزامپل دیکھیں، ان کی جو نرسز ہیں، صرف ان کی تھوڑی سی اسکل ڈیولپمنٹ کر کے اور ان کی لینگویج کورس کرا کے
وہ مور دین $50 بلین نرسنگ کا جو شعبہ ہے وہ فلیپینز کو ریمیٹنسز بھیجتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اور خواتین کو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں تو پاکستان بہت سارے جو ہماری جو یوتھ ہے 25 کروڑ کی عوام میں ان کو انٹرنیشنلی اچھی جابز بھی مل سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پاکستان میں بھی اچھی بزنس کی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گورنر صاحب اسلام آباد چیمبر یہ چاہتا ہے کہ اسلام آباد میں ایک IT پارک بنایا جائے اور اس کے لیے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہماری سرپرستی کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد چیمبر پاکستان کی IT ایکسپورٹس میں اپنا رول پلے کرے اور اسلام آباد چیمبر آنے والے وقت میں پاکستان کا IT کا ہب بن جائے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں, IT گریجویٹس یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی سرپرستی میں ہم اس طرف بھی دیکھیں. اور دوسرا سر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہماری خواتین ہیں ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اندر انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری خواتین معاشرے میں جو ہماری آبادی کا 52% ہے اگر وہ اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں, ان کے لیے جابز کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جابز میں آئیں, بزنسز میں آئیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کریں گی. اور اس کے بعد ان کو یہ بھی ڈیولپ کیا جائے کہ وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ پروڈکٹس کے لیے ہم کس طرح سے ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب جس طرح سے چکوال یونیورسٹی میں آپ نے چکوال چیمبر آف کامرس کو نمائندگی دی, ان کو بورڈ پہ لیا, تو ہماری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ جو اس ایریا میں پنجاب کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں اسلام آباد چیمبر کو بھی ریپرزنٹیشن دی جائے تاکہ ہم اپنا رول پلے کر سکیں اور یوتھ کو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بزنس کمیونٹی کے لوگ یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوں گے تو وہ ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں, جو یوتھ ہے, اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان فیلڈز میں آگے آنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب ایز اے پاکستانی یہ, کیونکہ اب ہم اس موقع پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں صرف ایکسپورٹس کے اوپر دیکھنا ہوگا, ہمیں اپنی اکانومی کے اوپر دیکھنا ہوگا. ہماری اکانومی اب ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم مزید 1 یا 2 مہینے انتظار کریں. اگر ہمیں IMF پیکج کی ضرورت ہے تو ہمیں فوری طور پہ میں نئی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ IMF پیکج میں جائیں اور یہ جو ہمارا روپی ڈی ایویلویٹ ہو رہا ہے اس کو فوری طور پہ روکا جائے. اور جو ہماری الیکٹریسٹی کی پرائسز ہیں اور جس طرح سے آج گیس کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنلی کمپٹیٹیو نہیں رہ رہا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر صاحب سے, جو شہباز شریف صاحب نامینیٹڈ پرائم منسٹر ہیں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ پاکستان کے جو پاور کے ٹیرف ہیں ان کو کمپٹیٹیو بنایا جائے تاکہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دیگر انڈسٹریز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آخر میں ایک دفعہ پھر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج اسلام آباد چیمبر تشریف لائے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کے انٹریکشن ہوتے رہیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو بھی ہماری 2 دفعہ ملاقاتیں ہوئیں اس میں جو ایجنڈا ڈسکس ہوا اسلام آباد چیمبر نے اس میں ہمیں بہت زیادہ آپ کی انکریجمنٹ اور آؤٹ کمز ملی. تو ہم یہ چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ ہماری پشت پناہی کرتے رہیں تاکہ ہم بزنس کمیونٹی کے مسائل ہر پلیٹ فارم پہ ہائی لائٹ کریں اور ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے جو بھی ہماری خدمات ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے وہ ہم پیش کریں. تھینک یو ویری مچ سر.